أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سورہ احزاب آیت 57. یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی اس پر درود اور بہت بہت سلام بھیجو. اس آیت کریمہ کے ترجمے میں اور اس کی تشریح کے تعلق میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا میں کروڑہا ایسے پاک فطرت گزرے ہیں اور آگے بھی ہوں گے، لیکن ہم نے سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ اور سب سے خوب تر اس مرد خدا کو پایا ہے جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آج انشاءاللہ تعالی درود شریف سے متعلق احادیث نبوی اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اقتباسات کے حوالے سے میں کچھ مضمون آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک سابقہ خطبے کے تعلق میں ایک وضاحت کرنی چاہتا ہوں. میں نے ایک حدیث پڑھی تھی جس میں ذکر تھا احلت لی الغنائم، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے غنائم حلال کر دی گئیں، اور الفاظ ایسے تھے جیسے جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ ان سے پہلے کبھی کسی نبی پر غنائم حلال نہیں کی گئیں. اور اس بارے میں الجھن میں تھا. حدیث قطعی ہے کیونکہ بخاری کی بھی اور دوسری کتب میں بھی درج ہے، اور بین ہی یہی الفاظ ہیں. اس لیے میں نے ایک صلاح عام دی تھی سب دوستوں کو کہ غور کر کے بتائیں کہ کیا بات ایسی ہے جو سمجھ میں نہیں آ سکی. مگر حدیث درست ہے، اور یہ بات بھی قطعی طور پر درست ہے کہ قرآن کریم کی روح سے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان پر یقیناً غنائم حلال کی گئی تھیں. بس قرآن کریم کی اس قطعی گواہی کے مخالف حدیث ہو ہی نہیں سکتی. ضرور کوئی بات سمجھنے سے رہ گئی ہے. اس ضمن میں بہت سے علماء نے بھی بہت خطوط لکھے اور طرح طرح کی توجیحات پیش کی،
لیکن سب سے اعلیٰ اور سب سے عمدہ توجیہ جو مجھے پسند آئی اور بالکل دل میں کھپ گئی وہ ہمارے ایک دوست عبدالرشید قریشی صاحب نے ناروے سے بھیجی ہے، اور یہ بالکل باقی حدیث کے الفاظ کے مطابق بات بنتی ہے۔ اس ساری حدیث نبوی کی روح یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے تمام دنیا استفادہ کر رہی ہے، اور تمام دنیا میں امت محمدیہ استفادہ کر رہی ہے۔ ہر جگہ مسجد بنائی جا سکتی ہے، ہر جگہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو حضور اکرم کی عالمی حیثیت کی باتیں ہو رہی ہیں، اس لیے غنائم میں بھی لازماً عالمی حیثیت کی بات ہو رہی ہے۔ اور یہ واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نبی کو بھی کل عالم کے غنائم عطا کرنے کا نہ وعدہ ہے نہ ان کے لیے حلال تھے، کیونکہ حضرت داؤد بھی ایک محدود قوم کے لیے تھے، حضرت سلیمان بھی ایک محدود قوم کے لیے تھے، اور ان دائروں میں ان کو خدا تعالیٰ کی طرف سے جس قسم کے جہاد کی اجازت تھی، اس کے نتیجے میں جو غنائم میسر آتے تھے وہ استعمال کر سکتے تھے، مگر اپنے دائرے سے باہر جا کر تمام دنیا میں ان کے غنائم حاصل کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پہلو سے یکتا تھے اور یکتا ہیں اور یکتا رہیں گے۔ اور یہ چھوٹی سی بات، یہ گھنڈی جس کو کہتے ہیں، یہ اگر سمجھ آئی تو ناروے کے قریشی عبدالرشید صاحب کو سمجھ آئی۔ انہوں نے کہا یہ پڑھ کے دیکھیں اس رنگ میں، تو ساری حدیث کے مطابق مضمون بن رہا ہے یہ۔ اب یہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب کبھی بھی جہاں کہیں بھی جہاد کی شرائط کے مطابق جہاد کی خدا تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو اجازت ہوگی، اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ وہ کس جگہ ہو، دنیا کے پردے پر جہاں بھی ہو، وہاں غنائم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق ان کے لیے حلال ہوں گے۔ بس اللہ تعالیٰ رشید عبدالرشید صاحب کو جزا دے کہ ایک ضروری مسئلے کو حل کرنے میں انہوں نے ہماری مدد فرمائی۔ اب میں یہ جو درود شریف کا مضمون ہے اس کو اب میں شروع کرتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اقتباس کے بعد جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے، اب میں احادیث نبوی میں سے کچھ ضروری متعلقہ احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس مضمون پر بہت سی احادیث ملتی ہیں، مگر بعض ایسی بھی ہیں جن کو سمجھنا عام قاری کے لیے مشکل ہوگا، اور غلط خیالات دل میں پیدا ہو سکتے ہیں جن کو سمجھانے کے لیے مجھے بہت وقت چاہیے اور دقت کا سامنا ہوگا۔ اس لیے ایسی احادیث جو زیادہ تشریح طلب ہیں ان کو میں نے الگ رکھ دیا ہے۔ ان کی صحت پہ کوئی شک نہیں، یقیناً وہ اعلیٰ درجے کی کتب سے اچھے راویوں سے مروی ہیں، اس لیے ہمیں یہ حق تو نہیں ہے کہ ان کی صحت پر کسی قسم کی جرح کریں، مگر مضمون ادق ہیں اور ان کا بیان کرنا ایک لمبے وقت کا تقاضا کرتا ہے، اس لیے میں نے ان کو الگ رکھ دیا ہے۔ اب نسبتاً ہلکی پھلکی احادیث جو عام قاری کو جلد سمجھ آ سکتی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سنن نسائی سے یہ حدیث لی گئی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البخیل من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاس میرا ذکر آئے اور مجھ پر درود نہ بھیجے وہ بڑا بخیل ہے، کیونکہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے
اس پر اللہ تعالیٰ 10 بار درود بھیجتا ہے۔ پہلی بات تو بخل کی اس لحاظ سے درست ہے کہ جس کے بے انتہا احسانات ہوں اس کا نام آنے پر اس پر درود نہ بھیجا جائے، یہ انتہائی قلب کی خساست اور بخل پر دلالت کرنے والی بات ہے۔ یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ ایک شریف النفس انسان اپنے محسن کا ذکر آنے پر اس کو دعا نہ دے۔ چھوٹے چھوٹے گدھا، در کے فقیر، ان کو بھیک مل جائے تو دعائیں دیتے جاتے ہیں، تو جو سب سے بڑا محسن ہے جس کے احسانات کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا اور بے انتہا ہے، ان کا ذکر آنے پر اگر تم دعا نہ دو تو حد سے زیادہ یہ بخل ہے۔ دوسرا پہلو اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ مجھ سے تو بخل تم کیا کر سکتے ہو، مجھے کوئی بھی نقصان نہیں، تم اپنے خلاف بخل کرو گے، کیونکہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جو ایک درود بھیجے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، میں اس کے مقابل پر، اس کے جواب میں اس پر 10 درود بھیجوں گا۔ اب اس حدیث میں بھی ایک گہرا نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وصال کے بعد اب براہ راست فیض نہیں پہنچا سکتے سوائے اس فیض کے جو آپ کی تعلیم اور سنت میں ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، وہ براہ راست ہر شخص کو پہنچتا رہے گا۔ لیکن دنیا بھر میں جہاں کوئی بھی سلام بھیج رہا ہے یا درود بھیج رہا ہے، اس کو براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیض نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے کہ اللہ آپ کا حافظ و ناصر ہے، اللہ آپ کا نگران ہے، اللہ آپ کا وکیل ہے، اور ہر ایسے شخص کو جزا دینا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جزا دینا، یہ اللہ کا کام ہے، اور وہ یہ جزا ضرور دے گا۔ اور جزا دینے والا ہمیشہ اگر سخی ہو تو ایک سے بڑھ کر، یعنی جتنی نیکی کی جائے اس سے بڑھ کر جزا دیا کرتا ہے۔ اور اس سلسلے میں 10 درود کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم 10، یہ مطلب نہیں کہ 10 سے زیادہ نہیں، یہ تو شرط ہے جو اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ جہاں کوئی انسان ایک نیکی کرتا ہے اللہ اس کی 10 گنا جزا ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو بخیل ان معنوں میں کہ بڑا بے وقوف ہے، اس کو ایک درود بھیجنے پر 10 جزائیں مل سکتی تھیں، اس گدھے نے اس موقع سے فائدہ نہ اٹھایا اور بخل کیا تو اپنے حق میں، اپنے خلاف، یعنی یہ وہ مضمون ہے جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ اللہ درود کیسے بھیجتا ہے؟ ہم جب درود بھیجتے ہیں تو یہ عرض کرتے ہیں خدا کی درگاہ میں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر برکتیں نازل فرما، سلام نازل فرما، آپ کی امت پر، آپ کی آل پر برکتیں نازل فرما، سلام نازل فرما۔ اللہ بھیجتا ہے، تو اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سلامتیاں اور برکتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتا ہے۔ اب بندوں پر درود کیسے بھیجتا ہے اللہ؟ جو عام بندے ہیں، کس سے دعا کرتا ہے کہ ان کو یہ چیز پہنچے؟ خدا کو کسی اور سے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر برکات خود بھیجتا ہے، اسی طرح اپنے ان بندوں پر بھی برکات خود بھیجتا ہے، اور یہ برکات جو ہیں اس کو اور اس کی نسلوں کو دنیا و آخرت میں بے انتہا جزا دینے کا موجب بن جاتی ہیں۔ ایک لامتناہی جزاؤں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ بس درود بھیجنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح درود بھیجتا ہے جیسے ہم بھیجتے ہیں۔ ہم تو اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ تو برکت نازل فرما۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہوئے کس سے عرض کرتا ہے
خدا تو کسی سے عرض نہیں کر سکتا. وہ خود برکتیں نازل فرماتا ہے. پس بندوں پر درود بھیجنے کا مطلب یہی ہے کہ ان پر برکتیں نازل فرماتا ہے. ایک دوسری حدیث درود کے تعلق میں سنن نسائی سے لی گئی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کے بعض فرشتے ایسے ہیں جو زمین پر پھرتے رہتے ہیں اور وہ مجھے میری امت کی طرف سے سلام پہنچاتے ہیں. اب بظاہر یوں لگتا ہے جیسے کوئی جسمانی نقشہ کھینچا جا رہا ہے. خدا تعالیٰ کے فرشتوں کی کیفیت کیا ہے، وہ روحانی وجود کس قسم کے ہیں، یہ اللہ ہی سمجھتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے، ہماری فہم سے بالا ہے. ایک بات جو قطعی طور پر درست ہے وہ یہ ہے کہ وہ فرشتے ہیں اور ان کا ساری روئے زمین سے تعلق ہے، اور ہر انسان اور ہر جاندار پر اس کی بقا کے لیے کچھ فرشتے مقرر ہیں. اس لیے فرشتے گھومتے پھرتے ہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرشتہ یا کچھ فرشتے زمین کی ایک جگہ سے دوڑے جاتے ہیں، کسی اور جگہ چلے جاتے ہیں، وہاں سے دوڑے پھرتے ہیں، ادھر آ جاتے ہیں. یہ مفہوم محض ایک نقشہ ہے تاکہ انسان کو بات کی سمجھ آ سکے. مراد صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ساری زمین پر پھیلے پڑے ہیں، اور کوئی انسان یہ گمان نہ کرے کہ میں نے رات کے پردے میں چھپ کر یا زمین کے کسی دور دراز کونے یا جنگل میں خدا کے اللہ کے رسول پر سلام و درود بھیجا تھا اور اسے کسی نے نہیں سنا. یقین دہانی ہے کہ تمہارے درود اور سلام لازماً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہے ہیں، اور یہ بات ہر درود بھیجنے والے کے لیے کتنی تسکین کا موجب ہے. اگر آپ سلام بھیجیں کسی کو اور وہ سن لے تو کتنی خوشی ہوگی، اور اگر نہ سنیں تو دل میں کھٹکا سا رہے گا کہ ہم نے تو سلام بھیجا مگر کسی نے نہیں سنا. بس یہ حدیث ہر مومن کے لیے جو محمد رسول اللہ پر سلام بھیجتا ہے ایک اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت برسانے والی حدیث ہے. اس سے زیادہ جزا اس کے سلام کی ہو نہیں سکتی. جس کو سلام بھیجا گیا تھا اس نے سن لیا، اور یہ سن لیا کوئی فرضی دعویٰ نہیں ہے. یہ سچا دعویٰ تبھی بنتا ہے کہ واقعتاً یہ سلام پہنچائے جائیں. بس خدا تعالیٰ نے ایک ایسا نظام جاری فرمایا ہے کہ تمام دنیا میں کونے کونے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والوں کے سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچائے جاتے ہیں. ایک مسند احمد بن حنبل سے حدیث لی گئی ہے. حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عوف روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے تو میں آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیا. آپ کھجوروں کے ایک باغ میں داخل ہوئے اور سجدہ ریز ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسا اوقات بغیر کسی کو اطلاع دیے باہر تشریف لے جایا کرتے تھے، اور بعض صحابہ بھی انتظار میں بیٹھے رہتے تھے، طاق میں لگے رہتے تھے کہ کب حضور باہر آئیں تو ہمیں موقع ملے ہم چلیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو مخاطب ہو کر یہ نہیں فرماتے تھے کہ میرے ساتھ چلو تو وہ ادب سے پیچھے ہٹ کر چلا کرتا تھا تاکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلوت میں خلل نہ پیدا کرے. یہی طریق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا بھی تھا. بعض آپ اکیلے نکل جایا کرتے تھے، اور بعض صحابہ جن کو پتہ لگ جاتا تھا تو آپ وہ پیچھے پیچھے دوڑا کرتے تھے احتیاط کے تقاضوں کے پیش نظر یا برکت حاصل کرنے کے لیے.
بس یہ بھی ویسی ایک حدیث ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں دیکھا کہ کیا کر رہے ہیں وہاں حضور اس باغ میں اس وقت کیا کرنے جا رہے ہیں. کہتے ہیں رفتہ رفتہ انتظار کرتے کرتے اتنا لمبا عرصہ گزر گیا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ اس تمام عرصے میں آپ سجدے کی حالت میں ہیں، اور سجدے میں چونکہ میں مخل نہیں ہونا چاہتا تھا اس لیے میں آگے نہیں بڑھا. لیکن اتنا لمبا عرصہ گزرا کہ مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی روح قفس سے انصری سے پرواز نہ کر گئی ہو، اسی سجدے کی حالت میں آپ فوت نہ ہو گئے ہوں. اس غم اور فکر سے میں دوڑا. قریب آیا تو رسول اللہ علیہ وسلم نے میرے آنے کی آواز سنی اور سجدے سے سر اٹھا لیا. معلوم ہوتا ہے باقاعدہ نماز نہیں ہو رہی تھی، ایک سجدہ شکر تھا بس. اور جب قدموں کی آواز سنی سر اٹھایا اور پوچھا اے عبد الرحمن کیا بات ہے؟ میں نے آپ سے اپنے خدشہ کا اظہار کیا. یا رسول اللہ یہ وجہ ہے کہ جو میں آپ کے قریب آ گیا ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل نے مجھے کہا ہے کہ کیا میں تجھے خوشخبری نہ دوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس شخص نے تجھ پر درود بھیجا میں اس پر رحمت نازل کروں گا، اور جو تجھ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی نازل کروں گا. یہ وعدہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ملنے پر اس کا شکر ادا کیا. اب صاف ظاہر ہے، اور وہ لوگ جو رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بھی شرک کرنے لگ جاتے ہیں ان کے لیے ایک کھلا کھلا پیغام ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ان سب کو جزا دیں جو آپ کو سلامتی کی دعائیں دیتے ہیں، مگر خود نہیں دے سکتے تھے. اس لیے جب تک اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ نہیں فرمایا کہ میں دوں گا اس وقت تک آپ کے دل کو پورا اطمینان نصیب نہیں ہوا. اور جب وعدہ فرمایا تو اس کے شکر کے طور پر یہ سجدہ تھا. اب مجھے کوئی فکر نہیں ہے، میرا خدا ہمیشہ مجھ پر سلام بھیجنے والوں پر سلام بھیجتا رہے گا. ایک اور حدیث ہے ترمذی کتاب الجمعہ باب ما ذکر فی الثناء علی اللہ والصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی موجودگی میں نماز پڑھی، اور جب میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھ کر بیٹھا تو میں نے اللہ تعالیٰ کی ثنا کی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا. یہ میں دیکھ لوں نماز کے بعد بیٹھے ہیں یا التحیات کا ذکر ہے. صرف یہ ہے فلما جلستو، میں بیٹھا، تو مراد غالباً یہی ہے کہ التحیات میں کی حالت میں جب وہ بیٹھے ہیں تو ایسے انداز سے دعا کر رہے تھے کہ ارد گرد کچھ لوگ سن بھی سکتے تھے. اس لیے مجھے خیال آیا تھا کہ نماز میں یہ دعا کر رہے تھے یا نماز کے بعد جو بھی صورت تھی، بہرحال بیٹھی ہوئی حالت میں یہ دعا کر رہے تھے. کہتے ہیں میں نے دعا اس طرح کی بدأت بالثناء علی اللہ، میں نے اللہ کی ثنا سے اپنی دعا شروع کی. ثم الصلاۃ علی النبی، پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ بھیج کر یعنی درود بھیج کر، پھر ثم دعوت لنفسی، پھر میں نے اپنی ذات کے لیے خدا تعالیٰ سے کچھ دعائیں کی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سل توتہ یا سل توتہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا۔ اب اس حدیث سے یہ قطعیت کے ساتھ ثابت ہے کہ اگر یہ نماز کی حالت تھی تو نماز میں بھی اپنے لیے مانگنا جائز ہے اور اپنے الفاظ میں مانگنا جائز ہے، مگر یہ تب ہونا چاہیے کہ پہلے ثنا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو، اور التحیات کا آغاز ہی اس سے ہوتا ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ التحیات کی حالت میں یہ دعا اگر اس طرح کی جائے تو بالکل جائز اور درست ہے، اور بعید نہیں کہ التحیات کی صورت میں ہی انہوں نے اس دعا کا ذکر کیا ہو۔ اس کے بعد پھر اپنے لیے دعا مانگنی جائز ہے۔ تو یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ نماز میں اپنے الفاظ میں اپنے لیے دعا مانگنی جائز ہے۔ نمبر 2، نماز کے بعد اگر بیٹھ کے انسان دعا کرے اور اس دعا میں بھی ثنا پہلے ہو، درود ہو، پھر اپنے لیے کچھ مانگا جائے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا بہت بڑی خوشخبری ہے کہ مانگ جو مانگتا ہے، مانگ جو مانگتا ہے، اب اللہ تعالیٰ تیری دعاؤں کو ضرور قبول فرما لے گا۔ بس ہر دعا کرنے والے کے لیے اس میں بہت بڑی حکمت ہے، بہت بڑی خدا تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں تو دعائیں قبول کروانے کا یہ طریق ہے۔ اگرچہ بعض احادیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر صرف سلام اور درود ہی بھیجا جائے تو اسی میں ہی اپنی دعائیں بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی اسی سے یہ استنباط فرمایا کرتے تھے، اور آپ کی جو روایات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا ان میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ مگر جو بھی صورت ہو، ثنا اور درود اور پھر اپنے لیے دعا، یہ 3 باتیں اسی ترتیب سے یاد رکھیں۔ جب آپ آل کا ذکر کرتے ہیں درود میں تو دراصل اس آل میں آپ خود بھی شامل ہو سکتے ہیں، کیونکہ سچی آل بننا یہ آپ کا کام ہے۔ اگر سچی آل بن جائیں تو آل محمد میں شامل ہو جائیں گے، اور آل محمد کو جو برکات خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوں گی ان میں آپ بھی داخل ہو جائیں گے، تو آپ کی کوئی ضرورت بھی ایسی باقی نہیں رہتی جو ان برکات سے جن کا وعدہ کیا جا رہا ہے باہر کی کوئی ضرورت ہو۔ تو مختلف مانگنے کے ڈھنگ ہیں۔ کبھی کبھی انسان ایسے حال میں ہوتا ہے کہ وہ اپنی ضرورت کا خصوصیت سے بار بار ذکر کرتا ہے، اور جب تک اس کا ذکر بار بار نہ کر لے اس کے دل کو تسلی نہیں ہوتی۔ یہ حالت بھی جائز ہے، مگر ثنا اور درود کو یاد رکھیں، اس کے بعد پھر ایسا کریں۔ اور بعض دفعہ انسان اتنا گہرا ڈوب جاتا ہے آل کے مضمون میں کہ اس میں پھر اپنے لیے سب کچھ مانگ لیتا ہے اور ذکر کر کے نہیں مانگنا پڑتا۔ مسلم کتاب الصلاۃ باب الصلاۃ علی النبی ہے، اور یہ بخاری میں بھی حدیث انہی الفاظ میں ہے۔ مسلم کتاب الصلاۃ پتہ نہیں کیوں پہلے لکھا گیا ہے، حالانکہ بخاری پہلے لکھنا چاہیے پھر مسلم لکھنا چاہیے۔ بہرحال اسی طرح لکھا ہوا ہے کہ بخاری میں بھی یہ حدیث ہے اور مسلم میں بھی ہے، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت کعب بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے ہاں تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ آپ پر سلام کس طرح بھیجا جائے،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ روزانہ کہتے ہی تھے، یہ مراد ہے۔ یہ تو معلوم ہے کہ سلام کیسے بھیجا جائے، مگر درود کیسے بھیجیں؟ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو مجھ پر اس طرح درود بھیجا کرو، اے ہمارے اللہ، تو محمد اور محمد کی آل پر درود بھیج، جس طرح تو نے ابراہیم کی آل پر، ابراہیم پر اور ابراہیم کی آل پر درود بھیجا۔ اے ہمارے اللہ، تو محمد اور محمد کی آل کو برکت عطا فرما، جیسا کہ تو نے ابراہیم کی آل کو برکت عطا کی، تو حمد والا اور بزرگی والا ہے۔ یہ وہی درود شریف ہے جو ہم نماز میں التحیات کے بعد پڑھتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات پیش آمدہ کی اگر معرفت ہو اور اس بات پر پوری اطلاع ہو کہ اس وقت دنیا کی کیا حالت تھی اور آپ نے آ کر کیا کیا، تو انسان وجد میں آ کر اللہم صلی علی محمد کہہ اٹھتا ہے۔ اب اس میں یاد رکھیں کہ درود پڑھنے کے لیے ایک وجد کی ضرورت ہے۔ درود پڑھنے سے پہلے ایک کیفیت کی ضرورت ہے، جو عشق اور محبت کی کیفیت ہو، جس میں ڈوب کر انسان درود پڑھے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ گور ہمیں سکھلا دیا کہ غور کیا کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہر ہونے سے پہلے دنیا کی حالت کیا تھی، توحید سے خالی، فسق و فجور میں ڈوبی ہوئی، نہ بر پہ خدا رہا نہ بحر میں خدا رہا، یعنی خدا کے ذکر سے بر و بحر خالی ہو گئے۔ یہ کیفیت تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کے ذکر سے بر و بحر کو بھر دیا، فضائیں خدا کے ذکر سے گونجنے لگیں۔ یہ حال جب تم سوچو کہ کیا واقعہ ہوا اور کیسے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر الہی کو بلند کیا ہے، تو بے اختیار دل پر ایک وجد کی کیفیت طاری ہو جائے گی، اور اس کیفیت میں تم پھر بے اختیار کہہ اٹھو گے، جیسا کہ فرماتے ہیں انسان وجد میں آ کر اللہم صلی علی محمد کہہ اٹھتا ہے۔ فرماتے ہیں میں سچ سچ کہتا ہوں، یہ خیالی اور فرضی بات نہیں ہے، قرآن شریف اور دنیا کی تاریخ اس امر کی پوری شہادت دیتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ورنہ وہ کیا بات تھی جو آپ کے لیے مخصوصاً فرمایا گیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کسی دوسرے نبی کے لیے صدا نہیں آئی۔ اب یہ جو چھوٹا سا فقرہ ہے، کسی دوسرے نبی کے لیے یہ صدا نہیں آئی، اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کسی اور نبی کے بارے میں کبھی کسی نبی کی امت کو یہ تعلیم نہیں دی گئی تھی پہلے کہ تم اپنے نبی پر درود و سلام بھیجو۔ یہ خصوصیت ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں۔ تمام کائنات میں جتنے نبیوں کا ذکر ملتا ہے ان میں کسی پر درود و سلام بھیجنے کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی امت کو نہیں دی۔ یہ جب میں نے پڑھا تو میں حیران رہ گیا، اور اس تعجب میں میں نے بائبل کا اور انجیل کا اس حصے کا مطالعہ کیا جس میں یہ درود کا ذکر مل سکتا تھا، اور پھر بعض ایسے پادریوں سے بھی پتہ کروایا جو بائبل پر بہت عبور رکھنے کی شہرت رکھتے ہیں۔ ان سے میں نے پوچھا تم بتاؤ حضرت عیسیٰ کے متعلق تو میں ذاتی طور پر میں کیا سب
دنیا جانتی ہے، مسیح موعود علیہ السلام نے اس مسئلے کو بار بار اٹھایا ہے کہ پہلے مسیح نے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مسیح کے علاوہ جو پہلا مسیح تھا، اس نے کبھی بھی موسیٰ پر یا اپنے سے پہلے نبیوں پر درود نہیں بھیجا. ایک اشارہ تک نہیں ملتا عہد نامہ جدید میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے سے پہلے کسی نبی پر بھی درود بھیجا، اور خصوصاً موسیٰ کے خوشچین تھے، موسیٰ کی کتاب کے خوشچین تھے، آپ پر درود بھیجا ہوتا کوئی ذکر نہیں. تو پادری صاحب سے میں نے یہ سوال کیا تھا، مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے بائبل کا مطالعہ جب بھی کیا، کبھی بھی کوئی ذکر نہیں ملا کہ حضرت موسیٰ نے اپنے سے پہلے نبیوں پر درود بھیجا ہو، یا حضرت ابراہیم پر بھیجا ہوتا، کوئی ذکر نہیں. ابراہیم کے تعلق میں کوئی مجھے ذکر نہیں ملا کہ آپ نے نوح پر یا آدم پر درود بھیجا ہو. تو معلوم ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی خصوصیت ہے جس میں اور کوئی شریک نہیں ہے. اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کسی دوسرے نبی کے لیے یہ صدا نہیں آئی. بہت ہی پیارا کلام ہے، فصاحت و بلاغت کا مرقع ہے یہ جملہ. یہ آواز نہیں سنو گے تم، صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہ آواز سنائی دے گی کہ اے لوگو اس پر اور اس کی آل پر درود بھیجو جیسا کہ اللہ اس پر اور اس کی آل پر درود بھیجتا ہے. جو میں نے تحقیق کی تو پتہ چلا نہ عیسیٰ نے موسیٰ پر اور پہلے نبیوں پر درود بھیجا، نہ موسیٰ نے ابراہیم اور ان کی اولاد پر درود بھیجا، نہ دوسرے نبیوں پر درود بھیجنا کسی جگہ ثابت ہے. جو خاص بات یہ ہے کہ ابراہیم پر درود خدا نے جو بھیجا تھا اس کا بھی ذکر نہیں ملتا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ذکر کے کہ خدا کس طرح درود بھیجا کرتا تھا ابراہیم پر. اس ذکر کو بھی محمد رسول اللہ نے زندہ کیا ہے. اگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز میں ہر مسلمان پر یہ لازم نہ کر دیتے کہ جب مجھ پر درود بھیجو تو ابراہیم کے نام کو بھی زندہ کر لیا کرو، وہ بھی بہت بابرکت تھا اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت برکتیں عطا فرمائی تھی. بس حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات جیسے اگلوں پر ہیں پچھلوں پر بھی تھے، اور خصوصیت کے ساتھ حضرت ابراہیم پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان ہے کہ آپ کے ذکر سے ان کا ذکر زندہ ہوا. اب سب دنیا میں ابراہیم پہ درود کا ذکر پایا جاتا ہے صرف مسلمانوں کی زبان پر. ماننے والے یہودی بھی ہیں، ماننے والے عیسائی بھی ہیں، مگر ساری دنیا میں اگر ابراہیم پر درود بھیجنے کا ذکر کسی زبان پر جاری ہے تو وہ صرف مسلمان کی زبان ہے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان خاص ہے جس کی اور کوئی مثال کہیں دکھائی نہیں دے سکتی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو درود سے ایسی محبت تھی کہ آپ نے شرائط بیت میں درود شریف کو داخل فرمایا، اور جو شرط سوم ہے اس کے الفاظ یہ ہیں: بلا ناغا 5 وقتہ نماز موافق حکم خدا اور رسول کی ادا کرتا رہے گا، یعنی بندہ بیعت کرنے والا. اور حتی الوسع نماز تہجد کے پڑھنے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے اور ہر روز اپنے گناہوں کی معافی مانگنے اور استغفار کرنے میں مداومت اختیار کرے گا، یعنی ہمیشگی اختیار کرے گا، اور دلی محبت سے خدا تعالیٰ کے احسانوں کو یاد کر کے اس کی حمد اور تعریف کو اپنا ہر روزہ ورد بنا لے گا. یعنی روز کا دن رات کا پیشہ ہی ہو جائے گا اس کا.
اس پر وہ دوام اختیار کرے گا کہ ہمیشہ یہ کرتا رہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے کہ نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہاں جب بہت زیادہ عزت ہو تو وہاں واحد میں ذکر کرتے ہیں، جمع کے حوالے سے ذکر نہیں کرتے۔ اردو میں عزت کے لیے جمع کا لفظ بھی بولا جاتا ہے، اور بہت زیادہ عزت کرنی ہو تو واحد کا صیغہ بھی بولا جاتا ہے۔ تو یہاں واحد کے صیغے میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے کہ نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم آیا اور بت پرستوں سے اس نے نجات دی۔ یہی وہ راز ہے کہ یہ درجہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان احسانوں کے معاوضوں میں ملا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ٹریکٹ شائع فرمایا، اور اس ٹریکٹ میں آپ فرماتے ہیں قبولیت دعا کے 3 ہی ذریعے ہیں۔ قبولیت دعا کے 3 ہی ذریعے ہیں۔ اول، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ سچا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازم ہوگی، ورنہ جہاں جہاں اتباع سے باہر ہوگے وہاں تمہاری محبت کا دعویٰ جھوٹا نکلے گا۔ اس قبولیت دعا کے لیے ضروری ہے یہ شرط کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو، تاکہ تمہارا یہ دعویٰ سچا ہو کہ تم خدا سے محبت کرتے ہو، اور جب خدا سے محبت کرتے ہو تو تمہاری دعا کیوں نہیں قبول کرے گا؟ یعنی یہ اس کا ایک طبعی لازمی نتیجہ ہے۔ دوم، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ نہ صرف پیروی کرو بلکہ چونکہ محمد رسول اللہ کے نتیجے میں تمہیں خدا مل رہا ہے، اس لیے صلو علیہ وسلموا تسلیما، اپنا شکر گزاری کا، شکر کے جذبے کا اظہار اس طرح کرو کہ آپ پر درود بھیجو، یعنی احسان کے طور پر نہیں بلکہ احسان مندی کے اظہار کے طور پر۔ سوم، محبت الہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا خوف اگر دل پر طاری رہے، اللہ کا رعب دل پر طاری رہے، تو ایسے بندے کی دعائیں بھی قبول کی جاتی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الہامات میں بھی درود کا کثرت سے ذکر ملتا ہے، اور درود کی برکات جو آپ پر نازل ہوئیں ان کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات میں جا بجا ذکر ملتا ہے۔ اعجاز المسیح میں یہ درج ہے فصلوا علی ھذا النبی المحسن الذی هو مظہر صفات الرحمن المنان، یعنی یہ الہامی قول ہے جس کا اعجاز الرحمان میں ذکر ہے۔ اے لوگو، اس محسن نبی پر درود بھیجو جو خداوند رحمان و منان کی صفات کا مظہر ہے، کیونکہ احسان کا بدلہ احسان ہی ہے۔ یا الہام میں اس بات کو کھول دیا گیا ہے کہ احسان کا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا آپ کے احسان کے نتیجے میں ہم پر واجب ہوتا ہے۔ احسان کا بدلہ احسان ہی ہے، اور جس دل میں آپ کے احسانات کا احساس نہیں، اس میں یا تو ایمان ہے ہی نہیں، اور یا پھر وہ اپنے ایمان کو تباہ کرنے کے درپے ہے۔ یہ تحریر
جو یہ حصہ ہے غالباً یہ الہامی نہیں ہے. پہلی جو باتیں ہیں وہ کئی مختلف وقتوں میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو درود کے متعلق الہامات ہوتے رہے ہیں. اس لیے یہ ممکن ہے کہ یہ جو تحریر میں نے پڑھ کے سنائی ہے یہ لفظاً کسی الہام کی طرف اشارہ نہ ہو، مگر مختلف الہامات کے ذکر پر مشتمل عبارت ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بار بار آپ کو تاکید ہوئی ہے اس میں یہ بات ملتی ہے. کیونکہ یہ جو عبارت آگے آ رہی ہے اس سے نظر آ رہا ہے کہ یہ عبارت مسیح موعود کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لفظاً الہام نہیں ہے. فرماتے ہیں اور جس دل میں آپ کے احسانات کا احساس نہیں اس میں یا تو ایمان ہے ہی نہیں اور یا پھر وہ اپنے ایمان کو تباہ کرنے کے درپے ہے. اس فقرے سے میں سمجھا ہوں کہ پہلی عبارت لفظاً الہامی عبارت نہیں تھی، الہامات کا ایک مفہوم تھا جو مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے الفاظ میں بیان فرمایا. اے اللہ اس امی رسول اور نبی پر درود بھیج جس نے آخرین کو بھی پانی سے سیر کیا ہے جس طرح اس نے اولین کو سیر کیا. جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں صحابہ موجود تھے ان کو بھی خدا کے وصل کا شربت پلایا، سیر کیا سے یہ مراد ہے. اور کسی پانی کا اصل عبارت میں ذکر نہیں، یہ ترجمے والے نے کیا ہے، صرف یہ ذکر ہے سیر کر دیا، یعنی وصل الہی کے شربت سے ان کو خوب سیر کیا. جس طرح پہلوں کو کیا اسی طرح آخرین کو بھی کیا اور آخرین کو بھی کیا، دوسروں کو بھی کیا، اور انہیں اپنے رنگ میں رنگین کیا. سیر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے جیسا بنایا. یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ وصل الہی کی شربت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی پیاس بجھائی ہو اور اس کو سر سے پاؤں تک وصل الہی کی شربت میں نہلا دیا ہو اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ نہ پکڑے. اس لیے منطقی نتیجہ ہے جو مسیح علیہ السلام نکال رہے ہیں، انہیں اپنے رنگ میں رنگین کیا اور انہیں پاک لوگوں میں داخل کر دیا. اب سوال یہ ہے کہ درود کتنی دفعہ پڑھنا چاہیے اور کس پابندی کے ساتھ کس وقت پڑھنا چاہیے. اس تعلق میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعض سادہ سی نصیحتیں ہیں جو عام فہم ہے، اس میں کسی تشریح کی ضرورت نہیں ہے. مکتوبات میں آپ فرماتے ہیں حصہ اول مکتوبات صفحہ 18 پہ درج ہے، کسی تعداد کی پابندی ضروری نہیں اور حالات مختلف ہوتے ہیں. انسان بعض دفعہ ہم و غم میں پھنسا ہوا اپنے دنیا کے کاروبار میں بعض دفعہ اتنا مصروف ہو جاتا ہے یا اپنے صدموں میں ایسا الجھایا جاتا ہے کہ اسے ہوش نہیں رہتی کہ میں کتنی دفعہ درود پڑھوں. تو حالتیں مختلف ہیں، اس لیے کوئی ایک پابندی نہیں ہے جس کو سارے اختیار کر سکیں. فرمایا پابندی ضروری نہیں، اخلاص اور محبت اور حضور اور تضرع سے پڑھنا چاہیے. جب بھی یاد آئے کہ درود ہونا چاہیے اور غم کے وقت اس کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے تو پڑھو، تو تضرع کے ساتھ دل کو حاضر کر کے. اور اس وقت تک ضرور پڑھتے رہیں کہ جب تک ایک حالت رقت اور بے خودی اور تاثر کی پیدا ہو جاوے. جب درود شروع ہو تو ضروری نہیں کہ دل میں فوری طور پر رقت پیدا ہو جائے، لیکن فرمایا کہ جب درود ایک دفعہ شروع کرو تو پھر پڑھتے رہو یہاں تک کہ دل میں درود کا مضمون گھل جائے اور اس کے نتیجے میں پھر ایک رقت اور درد کی کیفیت پیدا ہو جائے. وہ درود ہے جو سچا درود ہوگا.
اور سینہ میں انشراح اور ذوق پیدا ہو جائے. وہی درود انسان کی جزا بن جاتا ہے. سینہ کھل جاتا ہے، ہر غم سے رہائی ملتی ہے، ہر فکر سے نجات ملتی ہے، اور ایک لطف آنا شروع ہو جاتا ہے درود میں. نیز آپ نے فرمایا اس قدر پڑھا جائے کہ کیفیت صلات سے دل مملو ہو جاوے اور ایک انشراح اور لذت اور حیات قلب پیدا ہو جائے. یہ دوسرے الفاظ میں وہی مضمون ہے جو میں ابھی بیان کر چکا ہوں. بعض الہامات میں اب آپ کے سامنے رکھتا ہوں جن میں درود کا مضمون اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ میں بیان ہوا ہے. برائن احمدیہ روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 267 پر یہ درج ہے. اب اس سے اندازہ کریں کہ کتنی آغاز کی یہ کتاب ہے، دعوے سے بہت پہلے کی، اور اس کتاب میں جو جلد اول ہے اس میں درود کا بکثرت ذکر ہے. الہام ہے وامر بالمعروف ونہی عن المنکر وصلی علی محمد وآل محمد الصلاۃ هو المربی. اس کا ترجمہ یہ درج ہے نیک کاموں کی طرف رہنمائی کر اور برے کاموں سے روک، اور محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج. رسول اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر درود آغاز ہی سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہاماً سکھایا گیا تھا. درود ہی تربیت کا ذریعہ ہے. اب دیکھیں یہ بھی ایک بہت گہرا نقطہ مسیح موعود علیہ السلام کو سمجھا دیا گیا کہ تمہیں جب دنیا کا مربی بنایا جا رہا ہے اور حکم دیا جا رہا ہے کہ نیک کاموں پر کی تلقین کر اور برے کاموں سے روک، تو اس کا گر بھی تمہیں سکھا دیتے ہیں. گر یہ ہے کہ درود کی طرف لوگوں کی توجہ مائل کر، اور اگر درود پڑھنا آ جائے جماعت کو، یعنی تیری جماعت کو جو تو بنائے گا، تو وہ بہترین تربیت کا ذریعہ ہوگا. اس پہلو سے آج ہمیں درود پر اتنا زور دینا چاہیے کہ جس کثرت سے جماعت دنیا میں پھیل رہی ہے اسی کثرت سے درود پھیلے، اور درود کی برکت سے پھر جماعت کو برکت ملے گی، اور اس برکت میں سب سے بڑی برکت ان کی تربیت کی برکت ہے. درود کے سے فیض پاتے ہوئے ان کی نمازیں سنور جائیں گی، ان کی عبادتیں نکھر جائیں گی، ان کو اللہ تعالیٰ کے فضل و رحم کے ساتھ خدا سے ذاتی تعلق نصیب ہو جائے گا، اور اس کے لیے یہ درود وسیلہ بنے گا. بس ان باتوں پر خوب غور کریں، اور جہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے تبلیغ پھیل رہی ہے وہاں درود کو پھیلانے پر بہت زور دینے کی ضرورت ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام درود کی برکات کا ذاتی تجربہ ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں. ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ درود شریف کے پڑھنے میں، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں ایک زمانے تک مجھے استغراق رہا. یعنی لمبے عرصے تک، جس کا ذکر نہیں کتنے سال تھے، آپ کی روح اسی بات میں غرق رہی، آپ کی تمام تر توجہات اسی بات پر منصرف رہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو، دن کو بھیجو، رات کو بھیجو، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت درود بھیجتے رہو. چنانچہ سوائے درود بھیجنے کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس زمانے میں اور کوئی مشغلہ نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ میرا یقین تھا کہ خدا تعالیٰ کی راہیں نہایت دقیق راہیں ہیں. میں جانتا تھا کہ بہت باریک راہیں ہیں جن پر چل کر خدا ملتا ہے.
وہ بجوز وسیلہ نبی کریم کے مل نہیں سکتی. وہ دقیق راہیں محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی وساطت کے بغیر، آپ کے وسیلے کے بغیر، آپ کی پیروی کے بغیر کیسے مل سکیں گی؟ بس اس وجہ سے میں نے بکثرت درود بھیجے. یہ میں آپ کے الفاظ میں، اپنے الفاظ میں درج نہیں، میں آپ کی طرف سے بیان کر رہا ہوں. فرماتے ہیں جیسا کہ خدا بھی فرماتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، کہ اس کی طرف توجہ کرتے ہوئے وسیلہ چاہو. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑو اور محمد رسول اللہ کا وسیلہ پکڑنے کی خواہش ظاہر کرو، اور اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا تو تمہیں وہ وسیلہ ملے گا. تب ایک مدت کے بعد کشفی حالت میں نے دیکھا کہ 2 سقے یعنی ماشکی آئے، اور ایک اندرونی راستے سے اور ایک بیرونی راستے سے میرے گھر میں داخل ہوئے، اور ان کے کاندھوں پر نور کی مشکیں ہیں، اور کہتے ہیں ھذا بما صلیت علی محمد، اور کہتے ہیں کہ یہ اس بنا پر ہے جو تو نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے. اب یہ بالکل صاف اور واضح عبارت ہے. نور جتنے بھی مسیح موعود علیہ السلام کو عطا ہوئے یہ درود کی برکت سے عطا ہوئے. یہ بھی بالکل واضح بات ہے. مگر یہ کیا مطلب ہے کہ ایک بیرونی راستے سے ایک اندرونی راستے سے 2 ماشکی آئے ہیں، 2 سقے آئے ہیں، کٹھے بھی آ سکتے تھے، مگر ایک بیرونی راستے سے ایک اندرونی راستے سے. یہ بہت گہری حکمت کی بات ہے. مراد یہ ہے کہ میرا ظاہر و باطن محمد رسول اللہ پر درود بھیج رہا تھا. اس لیے تمہاری زبان کا درود کسی کام نہیں آئے گا. اگر محض زبان سے درود بھیجو گے تو نہ باہر کے راستے سے کوئی نور کی مشکل لے کر آئے گا، نہ اندر کے راستے سے آئے گا. اگر ظاہر و باطن ایک ہو جائے، اگر ظاہراً بھی درود پڑھ رہے ہو اور دل کا گوشہ گوشہ اس درود میں تمہارا شامل حال ہو جائے، تب تم دیکھو گے کہ اللہ کے فرشتے نور کی مشق لیے باہر سے بھی آئیں گے اور اندر سے بھی آئیں گے، اور ان نور کی مشقوں کے نتیجے میں آپ کی کیا کیفیت ہوئی اس کا بڑا تفصیلی ذکر بعض دوسری روایات میں ملتا ہے، جو میں نے اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ اس سے پھر آگے پیش در پیش مضمون نکلتے ہیں جن پر روشنی ڈالنے کے لیے وقت چاہیے. اب اپنا ایک نشان نزول المسیر میں آپ یہ درج فرماتے ہیں، نشان نمبر 77، تاریخ 1880. اب 82 میں معموریت کا آپ نے دعویٰ کیا ہے، 99 میں جماعت کی بنیاد ڈالی ہے، اور یہ 1880 کی بات ہے جو آپ نے درج کی ہے. ایک مرتبہ میں ایسا سخت بیمار ہوا کہ میرا آخری وقت سمجھ کر مجھ کو مسنون طریقے سے 3 دفعہ سورہ یاسین سنائی گئی. اب یہ عام طریقہ رائج ہے کہ جو مر رہا ہو اس کو سورہ یاسین سناؤ. موت سے ایسا تعلق جوڑ دیا ہے لوگوں نے کہ بعض لوگ ڈرتے ہوئے سورہ یاسین پڑھتے نہیں، پہلی سورت پڑھ کے اگلی سورت پہ چلے جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ سورہ یاسین آئی اور موت آئی. یہ بحث جہالت کی باتیں ہیں. سورہ یاسین تو زندہ کرنے کے لیے آتی ہے، مارنے کے لیے نہیں آتی. مگر بہرحال سورہ یاسین کا رواج چلا آ رہا ہے مسلمانوں میں کہ جب سمجھتے ہیں کہ اب یہ گیا تو یاسین پڑھ دیتے ہیں. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اوپر کہتے ہیں 3 دفعہ سورہ یاسین پڑھی گئی. انتظار کر رہے ہوں گے کہ اب جان جائے، اب جان جائے. ایک دفعہ یاسین سے نہیں گئی، دوسری دفعہ نہیں گئی، تیسری دفعہ نہیں گئی، تو 3 دفعہ پڑھی جا چکی. بعض عزیز دیواروں کے پیچھے روتے تھے، ان کو آواز آ رہی تھی. اس وجہ سے پیچھے چھپ کے روتے تھے کہ ان کو صدمہ ہو کر مایوسی نہ ہو جائے. تب اللہ تعالیٰ نے الہاماً مجھے یہ دعا سکھلائی،
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی اس پر درود اور خوب خوب سلام بھیجو۔ سورہ احزاب آیت 57۔ درود شریف کی برکتوں سے متعلق گزشتہ خطبے میں نے کچھ مضمون بیان کیا تھا۔ اس خطبے میں انشاءاللہ اسی مضمون کو حدیثوں اور حضرت مسیح السلام کے حوالوں کے ساتھ آگے بڑھاؤں گا۔ پہلی حدیث جو اس ضمن میں میں نے چنی ہے وہ سنن ابن ماجہ کتاب و اقامت الصلاۃ و سنت فیہا سے لی گئی ہے۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان بھی مجھ پر درود بھیجتا ہے، جب تک وہ مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے اس وقت تک فرشتے اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں، اب چاہے تو اس میں کمی کرے اور چاہے تو اس سے زیادہ کرے۔ یہ دن رات کے ہر عرصے پر پھیلا ہوا مضمون ہے۔ جس وقت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دھیان جائے آپ پر درود بھیجنا چاہیے، کیونکہ جس نسبت اور جس شدت اور جس خلوص کے ساتھ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں گے، اسی نسبت، اسی شدت، اسی خلوص کے ساتھ فرشتے بھی ہم پر درود بھیجیں گے۔ یہاں یہ قابل توجہ امر ہے کہ اللہ درود بھیجتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کیسے درود بھیجتا ہے؟ اللہ کا درود بھیجنے سے مراد، اللہ کے درود بھیجنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ گویا کسی اور سے دعا کرتا ہے۔ وہ برکتیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، ویسی ہی برکتیں حصہ رسدی ان مومنوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے جنہوں نے پورے خلوص اور محبت اور اخلاص کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا ہو۔ اب اس میں کمی یا زیادتی کرنی مراد ہے، زیادہ وقت درود بھیجنا یا کم وقت درود بھیجنا ہر شخص کی اپنی توفیق کے مطابق ہے۔ ایک اور حدیث سنن ابن ماجہ سے اخذ کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر درود بھیجنا بھول گیا اس نے جنت کا رستہ کھو دیا یا وہ جنت کے رستے سے ہٹ گیا۔ اب یہاں لفظ بھولنا استعمال ہوا ہے، جس سے بظاہر یہ اثر پڑتا ہے کہ اگر کوئی بھول کر بھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے اور بھول جائے اس بات کو، تو ہر وقت اس کا مواخذہ ہوگا اور وہ جنت سے بھٹک جائے گا۔ یہاں لفظ نسیہ کا یہ معنی کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم اس کے ایک اور معنی بیان فرماتا ہے، انہی معنوں کا یہاں اطلاق ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اس نصیحت کے بعد فرمایا ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ وہاں بھلانے سے مراد یہ ہے اللہ کی یاد دل سے کلیتاً نکل گئی، اور وہ لوگ جو اپنے دل کو اللہ کی یاد سے خالی کر بیٹھتے ہیں۔ بس نسیہ کا یہی معنی اس حدیث میں درست معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو مجھ پر درود بھیجنا بھلا بیٹھتے ہیں،
ان کو یاد ہی نہیں آتا کہ اس درود کی کتنی اہمیت ہے، وہ لوگ ہیں جن کا جنت کا رستہ کھویا جاتا ہے، ورنہ کبھی اتفاقاً بشری کمزوری کی وجہ سے یا دیگر مصروفیات کے باعث انسان اگر درود پڑھنا بھول جائے تو ہرگز یہ مراد نہیں کہ وہ اسی وقت جنت کے رستے کو ہٹ کر جہنم کے راستے کی طرف سفر شروع کر دیتا ہے۔ ایک حدیث سنن ابی داؤد سے کتاب الصلاۃ باب الجمعہ سے لی گئی ہے۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بہترین ایام میں سے ایک جمعہ کا دن ہے، اسی روز آدم پیدا کیے گئے، اسی روز انہیں وفات دی گئی، اسی روز نفخ صور ہوگا اور اسی روز غشی ہوگی، بس اس روز تم مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، تمہارا درود مجھے پہنچایا جائے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ اس پر صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب آپ کا وجود بوسیدہ ہو چکا ہوگا، یعنی جسم مٹی بن گیا ہوگا، تو اس وقت ہمارا درود آپ کو کیسے پہنچایا جائے گا؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے وجودوں کو زمین پر حرام کر دیا ہے۔ اب یہ حدیث ایسی ہے جس پر سے سرسری گزرنا نہایت بے وقوفی ہوگی، کیونکہ اس میں بہت سے مضامین ڈوبے ہوئے ہیں اور ان کو کھول کر ان کی تلاش کر کے پوری تحقیق کے ساتھ ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے لفظ جمعہ کا تعلق ہے۔ فرمایا جمعہ، یہ نہیں فرمایا کہ سب دنوں میں بہترین ہے، فرمایا ہے جمعہ بہترین دنوں میں سے ایک ہے، اور اس دن آدم کی پیدائش ہوئی، اور حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے متعلق دوشنبہ کا دن بتایا جاتا ہے، پیر کا دن۔ تو اگر یہ مان لیے جائیں کہ جمعہ چونکہ بہترین دن تھا اس لیے آدم کی پیدائش ہوئی، تو پھر اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کیوں نہ ہوئی؟ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جمعہ بہترین دن ہے، بلکہ بہترین دنوں میں سے ایک دن ہے۔ ایک تو یہ پہلو ہے جسے پیش نظر رکھنا چاہیے، دوسرا جمعے کا مضمون بہت زیادہ گہرا اور وسیع ہے اس سے جو لفظ جمعے کے دن پر اطلاق پاتا ہے۔ جمعہ ایک زمانے کا نام ہے، اور اس زمانے میں جمعیت کے معنی داخل ہوتے ہیں، مختلف چیزوں کا آپس میں ملا دینا۔ بس جب اس پہلو سے اس حدیث کا مطالعہ کریں تو بہت وسیع مضمون ہے جو اس میں بیان ہوا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نفخ صور ہوگا اس دن، اور اسی روز غشی ہوگی۔ اگر قیامت کا دن مراد ہو تو وہاں جمعے کے دن کی کیا بحث ہے؟ وہاں تو ازل اور عبد اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہاں یہ بحث ہی نہیں ہوتی کہ دن کون سا ہے۔ قیامت کا وقت تو ایک عرصہ کا نام ہے، اور یہ جو دن ہم گنتے ہیں ان دنوں کی بحث نہیں ہے، اس میں کوئی ایک طویل زمانے کا نام ہے وہ، اور اس کو جمعہ کہنا کن معنوں میں درست ہے؟ صرف ان معنوں میں کہ اس دن تمام اگلے اور پچھلے اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور جمعے میں یہ جمع کا مضمون جو ہے یہ اولیت رکھتا ہے، لفظ جمعہ میں داخل ہے، اور اس کی ہر شکل میں اس مضمون کی کوئی نہ کوئی تصویر ملے گی آپ کو۔ بس
یہ جو فرمایا کہ اسی روز نفخ صور ہوگا، اسی روز غشی ہوگی، تو جہاں تک اخروی دنیا کا تعلق ہے، جمعہ کی یہ معنی پیش نظر رہنے چاہیے کہ اولین اور آخرین سارے اکٹھے ہو جائیں گے، اور وہ ایک دن نہیں ہوگا کہ سورج چڑھا اور دن ہوا، اور سورج غروب ہوا تو دن غروب ہوا، بلکہ ایک زمانہ طلوع ہوگا، اور اس سارے زمانے کا نام جمعہ ہے۔ دوسری بات، جب اس دنیا پر اس کو اطلاق کر کے دیکھیں تو ایک اور مضمون ابھرتا ہے جس کا سورہ جمعہ میں ذکر موجود ہے، اور وہ یہ ہے اسی روز نفخ صور ہوگا، یعنی تمام بنی نوع انسان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی طرف بلایا جائے گا، اور یہ نفخ صور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہے، اور اس کے متعلق بکثرت شواہد ملتے ہیں احادیث میں بھی اور گزشتہ اولیاء کے حوالوں سے بھی، کہ یہ وعدہ کہ تمام دنیا کے ادیان پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب آئے گا، یہ مسیح موعود کے زمانے میں ہونا ہے، پورا ہونا ہے۔ اس لیے نفخ صور کہ اگلے اور پچھلے اکٹھے ہو جائیں، یہ ہر پہلو سے ہوگا۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ بھی تو فرمایا ہے، یہ وہ دور ہوگا کہ تمام انبیاء محمد رسول اللہ کے غلامی میں اپنی قوموں کے ذریعے حاضر ہو جائیں گے۔ بس بہت وسیع مضمون ہے جو اس حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے، لیکن اس کی وسعت کو پر نظر رکھنی انتہائی ضروری ہے، ورنہ سرسری گزرنے سے سارے معنی ہاتھ سے ضائع ہو جائیں گے۔ تو دوسرا سور کا پھونکنے کا معنی ہے وہ دور جس میں تمام دنیا کی قوموں اور تمام انبیاء کے پیروکاروں کو دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بلایا جائے گا۔ ان معنوں میں اگلے اور پچھلے سب اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور اسی روز غشی ہوگی۔ غشی ہونے کا مفہوم اگر دنیا میں غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ عظیم عالمی جنگ اسی دور میں ہوگی جس کے نتیجے میں تمام بنی نوع انسان تتر بتر ہو جائیں گے، اور ایسا حال ہوگا جیسے غشی طاری ہو گئی ہے۔ اور یہ بھی حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے کے ساتھ مقدر ہے۔ نہ صرف یہ ہے کہ مقدر ہے، بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بارہا اس کی خبر دی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ آپ ہی کے زمانے میں، یعنی اے مسیح تیرے ہی زمانے میں یہ عظیم عالمی جنگیں ہوں گی، اور ان جنگوں میں آپ کو ایٹمی ہتھیاروں کے ذریعے لڑائی کی پیشگوئی بیان کی گئی آپ کے سامنے۔ اور یہ مضمون بھی میں بارہا بیان کر چکا ہوں، بڑا تفصیلی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں ایٹمی جنگ کے بغیر حقیقت میں غلبہ اسلام ممکن نہیں ہے۔ ایٹمی جنگ کے ذریعے بڑی بڑی طاقتیں کچلی جائیں گی اور ان کے دماغ درست ہو جائیں گے۔ اس وقت تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کے لیے ذہنی اور نفسیاتی لحاظ سے تیار ہوں گی، اور یہ چونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے کے ساتھ مقدر تھا، کیونکہ آپ ہی نے سب کو رسول اللہ کے جھنڈے تلے اکٹھا کرنا تھا، اس لیے ایٹم کے زمانے کے متعلق قرآن کریم میں جتنے حوالے ملتے ہیں وہ آخری دور میں پورے ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ مسیح موعود کی پیشگوئیوں کو ملا کے دیکھیں تو صاف سمجھ آ جاتا ہے کہ جس کے زمانے میں یہ واقعہ ہونا ہے اس کو خدا نے واضح طور پر بتا بھی دیا کہ تیرے زمانے میں ایسی لڑائیاں ہوں گی کہ جہاں کثرت کے ساتھ زمین کے بعض خطوں سے زندگی کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اب کوئی منصف انسان ذرا بھی دل میں انصاف رکھتا ہو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں اپنے آپ کو منتقل کر کے دیکھے، کیا وہ ایسی پیشگوئی کر سکتا ہے اس زمانے کے ہتھیاروں کو پیش نظر؟
کہ لڑائی ہو رہی ہو اور زندگی سے زمین سے زندگی کا نام و نشان مٹ جائے. جہاں لڑائیاں ہوتی ہیں وہاں تو گرد بھی اترتے ہیں، وہاں تو غول بیابانی آ جاتے ہیں، ہر طرح طرح کے جراثیم پیدا ہوتے ہیں. یہ اگر مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نقشہ کھینچ دے تو انسان سمجھ سکتا تھا کہ کسی انسان نے اپنی فہم کے مطابق ایک تصور باندھا ہے. مسیح موعود علیہ السلام یہ تصور باندھ ہی نہیں سکتے تھے اس زمانے میں کہ عالمی جنگوں کی خبر دے رہے ہیں اور زندگی کا نشان مٹا رہے ہیں. میں نے ویسے عرض کیا ہے جہاں عالمی جنگیں ہوتی ہیں وہاں تو کئی قسم کی منحوس زندگی کی شکلیں زیادہ دکھائی دینے لگتی ہیں. بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا دور ہے جس کے متعلق فرمایا ہے اسی روز غشی ہوگی. یعنی یہ اتنا خطرناک دور ہوگا کہ پہلے مدہوش کر دیے جائیں گے، لوگ مارا مار پھریں گے، کچھ سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا ہو گیا ہے دنیا کو. پھر وہ دین اسلام کی طرف راغب کیے جائیں گے. اور اس کے بعد فرمایا بس اس روز تو مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو. بس جماعت احمدیہ کے لیے دیکھو کتنی بڑی خوشخبری ہے اس میں کہ یہ وہ زمانہ ہے جس میں ہماری تمام برکتیں درود سے وابستہ ہو چکی ہیں. یہ وہ زمانہ ہے جس میں کثرت سے درود بھیجنے کے نتیجے میں ہم ان عالمی مصیبتوں سے بچائے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے درود ہی کی برکت سے دنیا میں اسلام پھیلے گا. ظاہر بات ہے جب رسول اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو گے تو رسول اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والوں کی کثرت ہوگی، کیونکہ آسمان سے خدا اور اس کے فرشتے بھی درود بھیج رہے ہوں گے، جن میں جس کے اندر ایک عددی برکت بھی شامل ہوتی ہے. بس کثرت سے درود بھیجو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کثرت سے تم پر اور خدا کے فرشتے بھی تم پر درود بھیجیں گے، اور اس کے نتیجے میں عددی برکت بھی نصیب ہوگی. راوی کہتے ہیں، اب یہ اگلا حصہ ہے جو قابل توجہ ہے. راوی کہتے ہیں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جب آپ کا وجود وہ سیدھا ہو چکا ہوگا تو اس وقت ہمارا درود آپ کو کیسے پہنچایا جائے گا. یہاں ایک غلط فہمی دور کر لیں کہ مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر جو جسمانی مٹی کی قبر ہے اس میں زندہ باشعور لیٹے ہوئے ہیں، اور مٹی کو حکم نہیں ہے کہ آپ کو چکھے، اور اس تنگ قبر میں لیٹے لیٹے آپ پر درود پیش کیے جا رہے ہیں. یہ نہایت جاہلانہ تصور ہے جو ازمنہ گزشتہ کے ملا تو رکھ سکتے ہیں، مگر کوئی باشعور انسان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم الشان مرتبے سے واقف ہو، اس کی خاک سے بھی واقف ہو، وہ یہ خاکی تصور نہیں کر سکتا. واقعہ یہ ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے حضور حاضر ہو گئے ہیں، اور کس شان کی زندگی ہے ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. مسیح کہتے ہیں مسیح آسمان پر اپنے رب کے دائیں طرف جا بیٹھا. دائیں طرف بیٹھنے سے مراد ہے اس کو ایک عزت کا مقام اور مرتبہ ملا ہے، مگر وہ ظاہری معنی جتنے بھی کرتے پھریں ہمیں اس سے غرض نہیں. اگر کوئی شخص اپنے رب کے حضور اس کے دانے ہاتھ بیٹھا ہے تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. آپ کا دائمی روحانی وجود جو بھی شکل رکھتا ہے اس کا تصور ہم نہیں باندھ سکتے، نہ قرآن کریم اس کے متعلق ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنی طرف سے ٹامک ٹوئیاں ماریں. ہم سوچ ہی نہیں سکتے. قرآن کہہ رہا ہے تمہیں پتہ ہی نہیں لگ سکتا کہ تم کس شکل میں دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. جب ہمیں اپنا نہیں پتہ لگ سکتا تو محمد رسول اللہ کا کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کی کیا روحانی شکل اور صورت اور حیثیت ہوگی. بس اس خیال سے یہ تصور نہایت ہی گستاخانہ ہے کہ گویا قبر کے اندر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں اور باشعور ہیں، اور اسی قبر میں جہاں ہلنے کی بھی گنجائش نہیں ہے وہاں ہر وقت فرشتے درود لے کے پہنچ رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملائے اعلیٰ میں ہیں، اس مادی قبر میں نہیں ہیں۔ لیکن اس جواب کا پھر کیا مطلب ہے؟ انبیاء کے وجودوں کو زمین پر حرام کر دیا گیا ہے۔ اللہ نے انبیاء کے وجودوں کو زمین پر حرام کر دیا ہے، مراد یہ ہے وہ اس زمین میں نہیں رہیں گے، وہ آسمان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ اہل زمین نہیں سوچ سکتے کہ زمین پر انبیاء کے وجود حرام ہو چکے ہیں، وہ سب سے پہلے ان کی آسمانوں کی طرف رفت ہوتی ہے۔ چنانچہ دوسری احادیث بڑی وضاحت سے یہ مضمون بیان فرما رہی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ انبیاء کی روح 3 دن کے اندر صعود کر جاتی ہے۔ اب 3 دن کے اندر روح صعود کر گئی تو قبر میں پھر کیا باقی رہا؟ اس لیے غور کرنا چاہیے، جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو اور آپ کی شان بیان ہو رہی ہو، وہاں اسی نسبت سے اپنے ذہنوں کو تیز کریں اور غور و فکر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اپنے تصور میں لانے کی کوشش کریں۔ ہر نبی کا صعود اگر 40 دن سے پہلے 3-4 دن کے اندر ہی ہو جاتا ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صعود تو لازماً اس عرصے میں ہو چکا ہے، اور مٹی پر آپ کا وجود حرام ہو گیا ہے۔ اس کا ظاہری معنی اگر کوئی یہ کرنا چاہے کہ مٹی انبیاء کے وجود کو خراب نہیں کرتی تو یہ کر سکتا ہے، بے شک کرے، مگر اس میں زندگی نہیں ہوتی۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ بعض احمدیوں کی قبروں کو بھی جب اکھیڑا گیا اور کئی دن کے بعد اکھیڑا گیا، جبکہ دشمنوں نے شرارت کے ساتھ ان کو قبروں سے باہر نکال کر کہیں اور دفن کرنے پر اصرار کیا، تو دیکھنے والے حیران رہ گئے کہ ان میں کسی قسم کی کوئی بدبو نہیں تھی، بالکل تر و تازہ لاش تھی۔ اور اس پر احمدی نہیں بلکہ کثرت کے ساتھ غیر احمدی گواہ ہیں، اور یہ واقعہ ایک دفعہ نہیں ہوا، کئی دفعہ ہوا ہے۔ بس اس پہلو سے انبیاء کے متعلق یہ بیان کرنا اور یہ تسلیم کر لینا کہ انبیاء کے جسم کو مٹی خراب نہیں کرتی، یہ معنی بھی لازماً درست ہیں، لیکن جو اصل روحانی معنی ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء کے وجودوں پر زمین قبضہ نہیں کر سکتی، وہ آسمان کے لیے بنائے گئے ہیں، وہ رفتوں کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اس لیے اگر ظاہری وجود پر کوئی بھی مسخ نہیں کر سکتی تو ان کی روح پر قابض کیسے ہو سکتی ہے؟ بس مٹی کا کام نہیں کہ انبیاء کو اپنی رفتوں اور اپنے صعود سے روک سکے۔ یہ معنی ہے جو اس حدیث سے پوری طرح کھل کر آتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے وجودوں کو زمین پر حرام کر دیا ہے۔ ایک روایت سنن ابن ماجہ کتاب اقامت الصلاۃ والسنت فیہا سے لی گئی ہے۔ اس حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو تو بہت اچھی طرح سے بھیجا کرو۔ اب یہ حدیث دراصل ان معنوں میں حدیث نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس طرح مجھ پر درود بھیجو، وہ حدیث میں پہلے پڑھ چکا ہوں، اور کامل درود وہی ہے جس کا ذکر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور جو التحیات کے بعد نماز میں ہمیں پڑھنے کا حکم ہے۔ اس پر جتنا غور کریں ہر پہلو سے وہ کامل ہے اور وہی اصل ہے، لیکن صحابہ نے اپنی محبت اور عشق میں کئی طریقے سوچے ہیں
کہ اس طرح بھی درود بھیجو تو اس طرح تمہاری محبت بڑھے گی. اور یہ ساری وہ باتیں ہیں جو عام انسان یاد نہیں رکھ سکتا پوری طرح، لیکن نمونتاً میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس طرح درود پڑھنے کے کچھ طریقے صحابہ نے سکھائے، مگر اصل وہی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سکھایا، اور اسی میں درود کی ہر صورت شامل ہو جاتی ہے. بہرحال یہ حدیث یوں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اچھی طرح بھیجا کرو، تمہیں کیا معلوم کہ ہو سکتا ہے وہ حضرت کے حضور پیش کیا جاتا ہو. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو قطعی طور پر فرما رہے ہیں کہ پیش کیا جاتا ہے، اور ابن مسعود کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ پیش کیا جاتا ہو، اس لیے اچھی طرح بھیجا کرو. اس حدیث میں محبت کا اظہار تو ہے، مگر اس حدیث کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہے، اس طریقے درود کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے، اس کو یہ مضمون چھو بھی نہیں سکتا. راوی کہتا ہے کہ سامعین نے ان سے کہا آپ ہمیں اس کا طریقہ بتائیں. انہوں نے کہا یوں کہا کرو، اے اللہ اپنی جناب سے درود بھیج، رحمت اور برکات نازل فرما سید المرسلین اور متقیوں کے امام اور خاتم النبیین محمد اپنے بندے اور اپنے رسول پر، جو ہر نیکی کے میدان کی پیشوا اور ہر نیکی کی طرف لے جانے والے ہیں اور رسول رحمت ہیں. اے اللہ تو حضرت محمد کو ایسے مقام محمود پر فائز فرما جس پر پہلے اور پچھلے سب رشک کریں. اب یہ ایک عاشق صحابی کا درود بھیجنے کا ایک اپنا طریق ہے، اور اس میں وہ ساری باتیں، وہ بہت سی باتیں، بہت سے القابات ایسے بیان فرمائے گئے ہیں جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریق میں ذکر نہیں ملتا، اور میرے نزدیک وہی درود کامل ہے، اور اس میں سارے درود شامل ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے صحابہ کو سکھایا. اب میں گزشتہ خطبے میں ایک حدیث بیان کر رہا تھا، نہ ایک حضرت مسیح علیہ السلام کا ایک اقتباس بیان کر رہا تھا جب وقت ختم ہوا، اور یاد دہانی کی خاطر میں دوبارہ شروع سے ہی وہ نشان آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس میں درود کی برکات کا ذکر ہے. نشان نمبر 77، تاریخ 1880 عیسوی، یعنی دعوی معمولیت سے پہلے کا یہ نشان ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی کتاب میں نزول المسیح میں درج فرمایا ہے. ایک مرتبہ میں ایسا سخت بیمار ہوا کہ میرا آخری وقت سمجھ کر مجھ کو مسنون طریقے سے 3 دفعہ سورہ یاسین سنائی گئی، اور میری زندگی سے سب مایوس ہو چکے تھے، اور بعض عزیز دیواروں کے پیچھے روتے تھے. تب اللہ تعالیٰ نے الہاماً مجھے یہ دعا سکھلائی، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور القاء ہوا کہ دریا کے پانی میں جس کے ساتھ ریت بھی ہو ہاتھ ڈال. یہ حصہ بیان کرنے والا رہ گیا تھا جو میں بیان کر رہا ہوں. ایک طرف درود سکھایا گیا جس کی برکت سے شفا ہو گئی، دوسری طرف شفا کا جو ظاہری جسمانی طریقہ تھا وہ بھی سکھایا گیا. بس یاد رکھیں کہ محض دعا پر انحصار کافی نہیں، کیونکہ قانون قدرت بھی اللہ ہی کا پیدا کرتا ہے. اگر دعا قبول ہو تو اس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ خود ہی وہ مادی طریقہ بھی سمجھا دیتا ہے جسے ساتھ اختیار کرنا چاہیے. اور درود شریف کی برکت کے ذکر میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی سکھا دیا کہ درود پڑھ، اس کے نتیجے میں تمہیں پہلے اللہ کی حمد اور اس کی عظمت بیان کر، پھر درود پڑھ، اس کے نتیجے میں
تجھے شفا ہوگی، لیکن مادی طریق پر وہ ریت حاصل کر جس میں کچھ دریا کا پانی ملا ہوا ہو۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ جس بیماری سے اس کا کیا تعلق تھا، کہ وہ ریت کا ملنا گویا موت کے منہ سے واپس کھینچ لینے والی بات تھی، مگر ہوا یہی۔ دریا کے پانی میں جس کے ساتھ ریت بھی ہو۔ اب تفصیلی روایات میں ذکر ملتا ہے کہ دریائے بیاس کی طرف آدمی دوڑائے گئے اور فوری طور پر وہاں سے دریا کے پانی میں ریت ملی ہوئی یا ریت میں دریا کا پانی ملا ہوا وہ حاضر کر دیا گیا۔ اس حالت میں جو آخری وقت سمجھا جا رہا تھا، جب سورہ یاسین پڑھی جا رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی طاقت بھی عطا فرما دی کہ آپ نے اس ریت میں ہاتھ ڈالا اور یہ دعا کرتے ہوئے اپنے جسم پر ملنا شروع کیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سبحان اللہ و بحمدہ اور سبحان اللہ العظیم دو ایسے کلمات ہیں جن کی عظمت کا بیان ممکن نہیں ہے۔ یہ وہ دو کلمے ہیں جو زبان پر ہلکے لیکن اللہ کے نزدیک بہت عظمت اور بہت وزن رکھنے والے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، پاک ہے اللہ ہر بدی ہر کمزوری سے پاک، لیکن و بحمدہ ہی ایسا پاک ہے جس کے ساتھ اس کی حمد بھی ابدی اور ازلی حمد بھی ساتھ لگی ہوئی ہے۔ بہت کامل ایک دعا ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ازلی اور ابدی عظمتوں کا ذکر ہے اور ایسی برائیوں سے پاک ایسا برائیوں سے پاک ہونے کا ذکر ہے کہ اس کے ساتھ حمد بھی جاری و ساری ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ بس اس پر جتنا غور کریں اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی حمد اور مجد کے ساتھ دل بھر جاتا ہے اور لبریز ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا سبحان اللہ العظیم، عظمت اس کو کہتے ہیں کہ انسان ہر قسم کی کمزوریوں سے پاک ہو اگر وہ عظیم ہونا چاہے، اور ہر قسم کی حمد سے اپنے آپ کو منور کر لے، جتنی بھی اس کی توفیق ہے اللہ کی حمد میں سے لے اور اپنی ذات میں اس کو جاری کرے۔ اگر عظمت چاہتے ہو تو عظمت کے گرو اللہ سے سیکھو۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد۔ یہ اللہ ہے جو عظیم ہے۔ کہنے کو تو لوگ کہتے ہیں بڑا عظیم ہے خدا، مگر عظمت کے یہ طریق ہیں۔ بس مومنوں کو بھی اسی میں اشارہ فرما دیا کہ تم عظمتیں اپنے رب سے تلاش کرو، اور اس پہلو سے سب سے زیادہ عظمتیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب سے حاصل کی ہیں۔ سب سے زیادہ حمد کے ترانے محمد رسول اللہ نے گائے، اور آپ کا وجود ہمارے لیے نمونہ بن گیا۔ عظیم خدا سے تعلق جوڑ کر ایسے عظیم بندے بنا کرتے ہیں۔ بس بہت کامل دعا ہے یہ دعا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب پڑھی، اور جیسا کہ ظاہر ہے بہت دل کی گہرائی سے اس دعا کو آپ نے پڑھا ہے۔ عام آدمی اس دعا سے کرتے کرتے گزر جاتا ہے، اس کے تصور میں یہ بات ڈوبتی نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لازماً دل کی گہرائی سے اس دعا کو پڑھا ہوگا، کیونکہ اس کی برکتیں پھر آپ کو نصیب ہوئی ہیں۔ اور ساتھ ریت کے پانی میں ہاتھ ڈالا اور اپنے جسم پر وہ ملنا شروع کیا۔ فرماتے ہیں اپنے سینے اور پشت سینہ اور دونوں ہاتھوں اور منہ پر اس کو پھیر کہ تو اس سے شفا پائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو القاء ہوا کہ جو پانی ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سمجھایا، تیرے دل میں یہ بات ڈالی گئی ہے، اس کو اپنے اوپر اپنے بدن پر مال۔
چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا، اور ابھی پیالہ ختم نہ ہونے پایا تھا. فرماتے ہیں ابھی پیالہ ختم نہ ہونے پایا تھا کہ مجھے بکلی صحت ہو گئی، بیماری کا نام و نشان باقی نہیں رہا. اب اگر یہ اعجاز نہیں تو پھر کوئی اعجاز دکھاؤ تو صحیح دنیا میں. لوگ چھپ چھپ کے روتے پھرتے ہیں، اور بیماری کا حال یہ ہے کہ سمجھتے ہیں کہ اب گیا اور اب گیا، اور اچانک اس کا نام و نشان تک مٹ گیا. پھر یہ الہام ہوا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِشِفَاءٍ مِّن مِّثْلِهِ. یعنی اگر تمہیں اس نشان میں شک ہو جو ہم نے شفا دے کر دکھایا ہے تو تم اس کی نظیر تو پیش کرو. ایسا عظیم الشان نشان اس زمانے میں آپ کو ڈھونڈے سے نہیں ملے گا کہ دنیا میں خدا تعالیٰ نے اس وضاحت کے ساتھ، اس شان کبریائی کے ساتھ اپنے بندے کی حمد کو قبول کیا اور اس کو ہر بیماری سے شفا دے دی. مولانا عبد الکریم صاحب سیالکوٹھی کی اب ایک روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مولوی عبد الکریم صاحب سیالکوٹھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک بار خود حضرت امام علیہ السلام سے سنا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے. آپ فرماتے تھے کہ درود شریف کے طفیل اور کثرت سے یہ درجے خدا نے مجھے عطا کیے ہیں کہ مجھے جو خدا نے خاک تھا اسی نے سریا بنا دیا، کہاں سے کہاں پہنچا دیا. فرمایا درود شریف کی برکت سے خدا نے یہ سب درجے مجھے دیے ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی فیوز عجیب نوری شکل میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جاتے ہیں. یعنی وہ درود جو انسان کے دل سے اٹھتا ہے، یہ جو پہلے ذکر گزرا ہے کہ خدا کی طرف سے آپ کو پہنچتے ہیں، تو کس طرح پہنچتے ہیں یہ بیان ہے. اب ایک ایسا حقیقی بیان ہے جو ایک عارف باللہ کا بیان ہے جس نے اپنے تجربے سے اس مضمون کو سمجھا اور اپنے تجربے کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے. فرمایا وہ اس طرح نوری شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جاتے ہیں اور پھر وہاں جا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں جذب ہو جاتے ہیں. اب سینے میں جذب ہونا اب پھر قابل توجہ ہے کہ یہ نہ سمجھے کہ ایک آدمی کا چھوٹا سا سینہ ہے اس میں جذب ہو رہے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روحانی سینہ اتنا وسیع ہے کہ عام انسان اس کا تصور بھی نہیں باندھ سکتا. اتنا یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کا درجہ اور آپ کی عظمت کا مقام جبرائیل سے بلند تر ہے، اور جبرائیل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ جلوہ گر ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور قرآن کریم میں اس کا ذکر بھی موجود ہے کہ افق تا افق جبرائیل نے تمام جو کو بھر دیا. اس کو سینہ کہتے ہیں جس کے اندر چیزیں سما جاتی ہیں. اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں جاتے اور اس میں جذب ہوتے ہیں تو یہ مراد ہرگز نہیں کہ ایک انسان کا چھوٹا سا سینہ ہے اس کے اندر یہ درود گھس رہے ہیں، یہ نوری ستون جا کر اس میں جذب ہو رہے ہیں. فرمایا ہرگز نہیں. یعنی ہمیشہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہرگز یہ مراد نہیں. مراد یہ ہے کہ آپ کی سینے کی وسعت کی انتہا لامعلوم ہے. وہ انسان تصور نہیں کر سکتا کہ خدا تعالیٰ کے اس پاک بندے کی روحانی سینے کا حدود اربع کیا ہے. عظیم شان سینہ ہے جس میں تمام دنیا میں درود بھیجنے والوں کے درود جذب ہو رہے ہیں اور فرشتوں کے درود بھی جذب ہو رہے ہیں.
پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں وہاں جا کر جب جذب ہو جاتے ہیں وہاں سے نکل کر ان کی لا انتہا نالیاں ہو جاتی ہیں اور بقدر حصہ رسدی ہر حقدار کو پہنچتی ہیں۔ اب دیکھ لیں کہ ہر درود پڑھنے والے کا درود دوسرے کے درود سے مختلف ہے، کس محبت، کس خلوص، کس عشق کے ساتھ درود بھیج رہا ہے، کس گہرائی سے درود کے مضمون کو سمجھ کر بھیج رہا ہے۔ یہ باتیں ہر شخص کے درود کو دوسرے کے درود سے ممتاز کر دیتی ہیں۔ اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں گویا درود کی ایک ہی نوری صورت جذب ہو رہی ہے اور اسی نوری صورت کا پھر انتشار ہو رہا ہو، تو ہر کس و ناقص، ہر بڑے چھوٹے کو ویسا ہی نور ملنا چاہیے۔ دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق کس قطعیت سے ثابت ہو سکتا ہے کہ آپ عارف باللہ ہیں۔ یہ مضمون دنیا کے مولویوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ یہ ایک صاحب تجربہ کا بیان ہے اور اتنا درست بیان ہے کہ اس میں کوئی تصحیح ہو ہی نہیں سکتی۔ بین ہی یہی ہوتا ہوگا اور یہی ہوتا ہے، اور اسی کا وعدہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا ہے۔ وہاں سے نکل کر ان کی لا انتہا نالیاں ہو جاتی ہیں۔ جب سینہ لا انتہا وسیع ہے تو اس سے نکلنے والی نالیاں بھی لا انتہا ہیں اور بقدر حصہ رسدی ہر حقدار کو پہنچتی ہیں۔ جیسا جیسا درود بھیجو گے ویسا ویسا درود کا جواب ملے گا۔ یقیناً کوئی فیض بدون وساطت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ یہ انورٹڈ کاماز میں مولوی صاحب نے بیان کیا ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا، یہ آپ کے الفاظ ہیں، کوئی فیض بدون وساطت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسروں تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اور فرمایا درود شریف کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عرش کو حرکت دینا ہے جس سے یہ نور کی نالیاں نکلتی ہیں۔ اب عرش کا مضمون بھی اس سے بہت واضح ہو گیا اور کھل گیا کہ عرش اس مقام عرفہ کا نام ہے جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہیں، اور اس مقام کو حرکت دینے سے مراد یہ ہے کہ ہمارے درود میں جتنا ارتعاش ہوگا، جتنے جذبات اس کے اندر مچل رہے ہوں گے، اسی حد تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرش میں ارتعاش پیدا کرے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس دنیا میں بھی جتنی کسی سے محبت ہو، جتنے جذبے سینے میں موزن ہوں، اسی کا اثر اسی حد تک دوسرے پر پڑا کرتا ہے، اور بعض دفعہ اس ارتعاش کو بغیر لفظوں کے بھی انسان محسوس کر لیتے ہیں۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود پڑھنے کا معنی یہ ہے دل کے ارتعاش کے ساتھ، جذبات کے ہیجان کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، اور اسی طرح حصہ رسدی آپ کے عرش میں جو اہتزاز پیدا ہوگا، اس سے جو نور تم پر اتریں گے ان سے حصہ پاؤ، ان سے فیض اٹھاؤ۔ فرمایا جو اللہ تعالیٰ کا فیض اور فضل حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو لازم ہے کہ وہ کثرت سے درود شریف پڑھا کرے تاکہ اس فیض میں حرکت پیدا ہو۔ اب یہ حرکت جو لفظ ہے یہ عام آدمی کو پڑھتے ہوئے یہاں سمجھ نہیں آئے گی کہ فیض میں حرکت کیسے پیدا ہو۔ اب میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ حرکت سے یہ معنی ہے کہ تمہارے دل میں جب جذبات مرتعش ہوں گے تو اسی نسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی وجود میں وہ ارتعاش پیدا ہوگا اور آپ کے نور سے تم بھی برکت پاؤ گے۔ ایک روایت ہے جو
جس میں درود شریف وغیرہ کی تعداد کا بھی ذکر ملتا ہے، مگر عمومی طور پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح کثرت سے نصیحت فرماتے ہیں، اس میں تعداد پر زور نہیں ہے۔ اور بعض لوگ جو پوچھا کرتے تھے تو ان کے حسب حالات بعض دفعہ تعداد بھی بتا دیا کرتے تھے، اور یہ تعداد الگ الگ ہے ہر شخص کے حال کے مطابق۔ حضرت شاہزادہ عبدالمجید خان صاحب لدھیانوی جو مبلغ تہران تھے، ایران کے پہلے مبلغ جو مقرر ہوئے ہیں وہ شاہزادہ عبدالمجید صاحب تھے۔ انہوں نے تہران سے پیر منظور محمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام اپنے خط 28 دسمبر 1926 میں لکھا۔ یہ خط پیر صاحب نے پھر شائع کیا ہے، پیر منظور محمد صاحب نے۔ ان کے نام انہوں نے وہاں سے خط لکھا جس میں یہ بتایا کہ جب میں چلنے لگا تھا ایران کے لیے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مجھے کیا نصیحت فرمائی تھی۔ الفاظ یہ ہیں: جب یہ عاجز حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کر چکا تو حضور نے فرمایا، یہ ایران کے لیے چلنے سے پہلے کی بات ہے، بیعت کے وقت آپ نے فرمایا، بیعت کر چکا تو حضور نے فرمایا کہ مشکلات کے وقت بعد از نماز عشاء 2 رکعت نماز قضائے حاجت ادا کر کے، نماز قضائے حاجت سے مراد کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ عشاء کے بعد 2 رکعتیں نفلی طور پر اپنی حاجت روائی کے لیے پڑھا کرو، اور یہ رکعتیں زیادہ ہوتی ہیں مگر نفل کے وقت زیادہ ہوتی ہیں جب تہجد کا وقت ہو۔ عشاء کے بعد آپ نے 2 رکعتوں کا ہی فرمایا ہے۔ جس کو زیادہ توفیق ہو وہ زیادہ بھی کر سکتا ہے، جو صبح نہ اٹھ سکے وہ رات کو عشاء کے بعد اس نفلی دعا کی رکعتوں کو زیادہ کر سکتا ہے۔ لیکن جو صاحبزادہ صاحب کو فرمایا وہ یہ تھا، مشکلات کے وقت بعد از نماز عشاء 2 رکعت نماز قضائے حاجت ادا کر کے 100-200 دفعہ یا اس سے کم و بیش استغفار، اور ایسا ہی 100-200 دفعہ یا کم و بیش درود شریف پڑھ کر خوب دعا مانگو۔ اب دیکھ لیں، 100-200 دفعہ صاف بتا دیا کہ معین تعداد ضروری نہیں، کثرت ضروری ہے۔ 100 دفعہ توفیق ہے تو 100 دفعہ، 200 دفعہ کی توفیق ہے 200 دفعہ، مگر گننے کی ضرورت نہیں، کثرت سے ایسا کیا کرو۔ پہلے استغفار کرو، اور استغفار کے بعد پھر کم و بیش اسی تعداد میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو۔ فرمایا پھر جو دعا مانگنی مانگو، اللہ تعالیٰ حاجتوں کو نہیں اٹکاوے گا۔ یہ بھی بڑا عجیب سا محاورہ ہے۔ فرمایا حاجتوں کا انکار نہیں کرے گا، نہیں فرمایا حاجتوں کو نہیں اٹکاوے گا۔ انسانی حاجتیں اٹک جایا کرتی ہیں، کوئی یہاں پھنس گئی کوئی وہاں پھنس گئی، فرمایا اللہ ان کی اٹک دور کر دے گا اور رواں کر دے گا تمہاری ساری ضرورتوں کو۔ الحکم جلد 28 فروری 1903 کے حوالے سے یہ درج ہے جلد 7 میں کہ ایک شخص نے بیعت کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور مجھے کوئی وظیفہ بتائیں۔ اس پر حضور نے فرمایا، اور یہی اصل بنیادی بات ہے، نمازوں کو سوار کر پڑھو۔ یہ وظیفے ڈھونڈتے پھرتے ہو اور وظیفوں کے سہارے سے اچانک ملأ اعلیٰ تک پہنچنا چاہتے ہو، یہ سب فضول باتیں ہیں۔ جو طریق محمد رسول اللہ نے سکھائے ہوئے ہیں انہی پر چلو، یہی سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ نمازوں کو سنوار کر پڑھو، کیونکہ ساری مشکلات کی یہی کنجی ہے، اور اس میں ساری لذت اور خزانے بھرے ہوئے ہیں۔
سب سے بڑا وظیفہ یہی ہے کہ نماز کو سنوار کر پڑھو، اور رفتہ رفتہ نماز کو سنوار کر پڑھنے سے اس میں لذت پیدا ہوتی ہے، اور سارے خزانے اسی نماز سے مل جاتے ہیں۔ صدق دل سے روزے رکھو، صدقہ و خیرات کرو، درود و استغفار پڑھا کرو۔ تو درود و استغفار پڑھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گویا انسان ایسا صوفی بنے جو نمازوں سے غافل اور مستغنی ہو جائے۔ مرکزی حیثیت نماز روزے کی اپنی جگہ اسی طرح قائم رہتی ہے۔ ان نمازوں کو درود سے سجاؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی وہ طریقہ ہمیں سمجھا دیا ہے کہ نمازوں کو درود سے کیسے سجایا جاتا ہے۔ اور تحیات کے بعد جب ہم درود پڑھتے ہیں تو اس میں درود کی ساری شکلیں شامل ہو گئی ہیں، اور یہی دراصل وہ وظیفہ ہے جس سے دنیا اور آخرت کی کامیابی انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ یہی وہ چابی ہے جس سے دین اور دنیا کے خزانے کھلتے ہیں۔ الحکم جلد 7 28 فروری 1903۔ اب بعض لوگ درود پڑھتے ہیں اس طریق پر کہ درود میں وہ اپنی ساری حاجات درود کے الفاظ میں شامل کر لیتے ہیں۔ اس توجہ سے درود پڑھنا اور درود کے اندر اپنی حاجات کو شامل کرنا بہت ذہنی توجہ کو چاہتا ہے، اور ارتکاز ہونا چاہیے اس میں ایک نقطے کی طرف، یعنی درود میں جو برکتیں ہیں ان کی طرف ساری انسانی توجہ ڈوب جائے، اور وہاں سے پھر وہ برکتیں کھود کھود کر تلاش کرے۔ یہ مفتی محمد صادق صاحب کو شوق تھا، کیونکہ آپ نے ایک حدیث میں پڑھا تھا کہ درود ہی کے فیض سے سب کچھ نصیب ہو جاتا ہے۔ تو مفتی محمد صادق صاحب کی روایت ہے جو میں اب آپ کے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہنوز میں لاہور کے دفتر اکاؤنٹنٹ جنرل میں ملازم تھا۔ 1898 کا یہ اس کے قریب کا واقعہ ہے کہ میں درود شریف کثرت سے پڑھتا تھا اور اس میں بہت لذت اور سرور حاصل کرتا تھا۔ انہی ایام میں نے ایک حدیث میں پڑھا کہ ایک صحابی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں عرض کیا کہ میری ساری دعائیں درود شریف ہی ہوا کریں گی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا اس کو، اس نے کہا میری آئندہ سے ساری دعائیں درود شریف ہی ہوا کریں گی۔ یہ حدیث پڑھ کر مجھے بھی پرزور خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی ایسا ہی کروں۔ چنانچہ ایک روز جب کہ میں قادیان آیا ہوا تھا اور مسجد مبارک میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا، میں نے عرض کیا کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں اپنی تمام خواہشوں اور مرادوں کی بجائے اللہ تعالیٰ سے درود شریف ہی کی دعا مانگا کروں۔ حضور نے اس پر پسندیدگی کا اظہار فرمایا اور تمام حاضرین سمیت ہاتھ اٹھا کر اسی وقت میرے لیے دعا کی۔ تب سے میرا اس پر عمل ہے کہ اپنی تمام خواہشوں کو درود شریف کی دعا میں شامل کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں۔ اب یہ ایک مشکل ورزش ہے، یعنی روحانی ورزش تو ہے مگر بہت مشکل ہے کہ اتنی توجہ کرنی کہ درود شریف میں جب انسان آل کی بات کرتا ہے، اس کی صلاۃ، اس کے سلام، اس کی برکتوں کی بات کرتا ہے، تو اپنے آپ کو اس آل میں شامل کرے، اور اس آل میں شامل ہونے کے لیے جو جو تقاضے ہیں، جو جو روحانی تبدیلیاں پیدا ہونی چاہیے، ان کا تصور باندھ کے انسان ان تبدیلیوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کا عہد کرتا چلا جائے، تاکہ جتنا اس عہد میں سچا نکلے اتنا ہی درود شریف کے اندر جو برکتیں ہیں وہ اس کو نصیب ہونی شروع ہو جائیں، اور اس کی تمام حوائج اور ضرورتیں اسی سے پوری ہوں۔
یہ مراد نہیں ہے کہ دنیا کی ضرورتیں ہیں ہی کوئی نہیں، بے شمار ضرورتیں ہوتی ہیں اور ہر شخص کے ساتھ وہ ضرورتیں لگی ہوئی ہیں، لیکن درود کے ذریعے ان کو مانگنا یہ ہر کس و ناقص کا کام نہیں۔ بس وہی نصیحت جو پہلے بیان کی گئی ہے میرے نزدیک سب سے آسان اور سب سے زیادہ قابل عمل ہے کہ نمازوں پر زور دو، نمازوں میں اللہ کی محبت میں ڈوب کر اللہ کی حمد بیان کرو، اس کی کبریائی بیان کرو، پھر اسی سے مانگو، اسی سے مدد طلب کرو اور اسی سے صراط مستقیم پر چلنے کی دعا مانگو۔ یہ بڑا وسیع تفصیلی مضمون ہے جو بارہا بیان کیا جا چکا ہے، مگر جیسا کہ حضرت مسیح موعود نے فرمایا ہے سب فضلوں کی کنجی نماز ہے۔ نماز کو سنوارو، پھر روزوں کو سنوارو، اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑا قبولیت دعا کا راز یہ ہے، اس میں ہے اپنی تمام خواہشوں کو درود شریف کی دعا میں شامل کر لو۔ اب یہ کام ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ آسان نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ انسان کو نصیب ہو جاتا ہے۔ اس میں امید رکھتا ہوں کہ احباب جماعت درود شریف کی اس برکت سے استفادہ کریں گے، اور تمام دنیا میں جہاں جہاں بھی جماعت پھیل رہی ہے درود شریف کی گونج سے وہ سارے علاقے گونج اٹھنے چاہیے، اور درود شریف کی برکتیں اس طرح آسمان سے نازل ہوں کہ یہ ثابت ہو جائے کہ جماعت نے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے پر دل کی گہرائی سے درود بھیجا۔ یہ اگر کام کر لو تو ساری دنیا کے فاتح ہو جاؤ، مگر اگر یہ کام کر لو تو دنیا کی فتح سے تمہیں کوئی رغبت ہی نہیں رہے گی، کہ دنیا جائے جہاں چاہے جاتی پھرے، تم محمد رسول اللہ کے لیے دنیا کے دل جیت لو گے، اور یہی ہماری بعثت کا مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم